مشکات ثانی کا سبق نمبر ہے 42۔ الفصل الثانی کتاب الجہاد، پھر آگے تھا اعداد آلت الجہاد، اس کی فصل ثانی چل رہی۔ آگے جو مسائل مصنف رحمہ اللہ ذکر کر رہے یہاں سے فصل ثانی سے۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ السلام کو فرماتی سنیں، ان اللہ تعالی يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنہ، ایک تیر کی وجہ سے، ایک گولی کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں 3 افراد داخل کرتے ہیں۔ صانعہ، ایک بنانے والے، يحتسب في صنعته الخیر، جو بناتے وقت خیر کا ارادہ کرے اور نیت کرے۔ نمبر 2 والرامی بھی، اور دوسرا ہے مارنے والا۔ نمبر 3 ومنبلہ، اور ایک ہے اس کا کیا کرنا، تیز کرنے والا، جو تیز کرنے والا ہو یا اس میں کیا کرنے والا ہو، سر میں کیا لگا دے، دھاری لگا دے، یا دینے والا بھی مراد ہو سکتے جو کیا کر لے، دے دے۔ ورمو، تیر اندازی سیکھو، مارا کر، ورکبو، اور سواری بھی سیکھو۔ انترمو احب الی من انترکبو، سواری سیکھنے کی بجائے اگر تم کیا کرو، مارنا، نشان مارنا، ہدف کیا کرنا، مارنا سیکھو تو یہ زیادہ پسند ہے۔ کل شین یلہو بہ الرجل باطل، انسان جو بھی کرتا ہے نہ لہوا کام سب باطل بے فائدے ہیں۔ الا رمیہ بقوسہ، ہاں تیر اندازی کرنا، بندوق چلانا، بندوق سیکھنا جہاد کی نیت سے، یہ ثواب کا کام ہے۔ وتدیب فرسہ، گھوڑی سیکھنا اور گھوڑوں کی تربیت ٹریننگ کرنا، اور ساتھ ساتھ کیا کرنا، جو گاڑیاں ہو ہر زمانے کی اپنی چیزیں، اس میں بھی ثواب ہے۔ ملاعبۃ امرأتہ، اور اپنی بیوی سے تعلق رکھنا، ملاعبت وغیرہ کرنا، خوش طبعی کرنا، سب کیا ہے، ثواب کے کام ہے۔ فإنہن من الحق، یہ کام کیا ہے، حق ثواب کی کام ہے۔ رواه الترمذی وابن ماجہ وزاد ابو داؤد والدارمی۔ ومن ترک الرمی بعد ما علمہ رغبۃ عنہ، جس کو چھوڑ دے، فإنہ نعمۃ ترکہ قال کفرها، اس نے نعمت کی ناشکری کر دی۔ وعن ابی نجیح السلمی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بلغ بسهم فی سبیل اللہ فهو له درجۃ فی الجنہ، جو آدمی، بلغ بھی پڑھ سے تھے، جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد میں کسی کافر کو کیا کر دے، تیر سے مار دے، اس تک پہنچا دے، یہ معنی ہے کہ جنگ میں چلا جائے۔ ومن رمى بسهم فی سبیل اللہ فهو له عدل محرر، اگر کوئی شخص ایک گولی چلائے جہاد میں، جنگ میں، یا تیر چلائے، تو اس کے لیے ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ومن شاب شیبۃ فی الاسلام کانت له نورا یوم القیامہ، جو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک عبادت کی زندگی گزارے تقوی کے ساتھ، اس کے لیے قیامت کی دن نور بن جائے گا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، ورواه ابو داؤد الفصل الاول والنسائی الاول والثانی والترمذی الثانی والثالث۔ وفی روایتہم ومن شاب شیبۃ فی الاسلام بدل فی الاسلام، فی سبیل اللہ کا لفظ بے، فی الاسلام بے، کہ اسلام کے ساتھ زندگی گزارے، اسلام کے احکام پر عمل کرے بڑھاپے تک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سبق الا فی نسل، اگر مقابلہ کرنا ہے، مسابقت، مقابلہ، کمپٹیشن، آگے بڑھنا، دوڑ وغیرہ کرنا، دوڑ لگانا، مانا کوئی بھی مسابقہ ہو، یہ اچھے کام نہیں ہیں۔ ہاں 3 کاموں میں مقابلہ کرنا بہتر ہے، صحیح ہے، ترغیب کی بات ہے۔ الا فی نسل، کیا کرنا، تیر وغیرہ چلانا، نیزے سیکھنا، تیر سیکھنا، بندوق اور گولیاں چلانا سیکھنا۔ وخفن او خفن، خفن سے کیا مراد ہے، یعنی گھوڑے وغیرہ، اونٹ یا جو گاڑیاں ہو۔ حافرن، حافر سے کیا مراد ہے، حافر کا لفظ گھوڑے کے لیے آتا ہے۔ رواہ الترمذی وابو داؤد والنسائی، معنی مختصراً اشارہ کرنا ہے جنگی تدبیر کی طرف۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادخل فرسا بین فرسین، اگر کسی نے اپنا گھوڑا 2 گھوڑوں کے بیچ ڈال کر مقابلے کے لیے داخل کے، پن کان یومن ایسبق، اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ اس سے آگے ہو جائے گا،
فلا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں، منع جائز نہیں. وان کان لیومن ایسبق، لیکن اگر یہ معلوم نہ ہو پہلے سے کہ اس سے کوئی آگے بڑھ جائے، کیا پتہ یہ آگے بڑھ جائے، وہ والا پلا بس بھی تو اس طرح گوڑ دوڑ میں کوئی حرج گناہ نہیں. رواہ فی شرح سنن وفی روایت ابو داؤد قول من ادخل فرسا بین فرسین، یعنی وهو لا یأمن من ان یسبق، اس کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہے خامخواہ آگے بڑھنے والا ہے، فلیس بقمار، تو پھر یہ قمار جوا بازی میں نہیں آئے گا. ومن ادخل فرسا بین فرسین وقد امن ان یسبق، اس کو معلوم ہے کہ اس سے آگے بڑھ جائے گا، یہ آگے بڑھ جائے گا، فهو قمار، تو یہ جوئی میں آتا ہے، گناہ میں آتا ہے. مانا جب پیسے وغیرہ رکھی ہوئی کوئی نام. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا جلب ولا جنب. زکوٰۃ کے باب میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ لا جلب، جو سعی ہو، عامل ہو، وہ لوگوں کو اس پر مجبور نہ کر دے کہ فلاں جگہ پر سارے جانور لے کر میرے سامنے حاضر کر دو. ولا جنب، اس طرح سے جو مالکین ہو وہ اپنے اموال کو ادھر ادھر نہ دور کر دے. اس طرح سے لا جلب کا کیا معنی ہے کہ مقابلے کی صورت میں کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے پیچھے کوئی گھوڑا وغیرہ نہ لگا دے کہ وہ کیا کرے، اس پر چیخی آوازیں لگا دے تاکہ اس کو تیز کر دے. ولا جنب کا کیا معنی ہوگا کہ وہ کیا کر لے، ایک گھوڑا جس پر مقابلہ کیا جا رہا ہو اس کے ساتھ ایک اور گھوڑا لگا دے سائیڈ میں، کہ جس گھوڑے پر یہ سوار ہو جب وہ تھک جائے دوسرے گھوڑے کی طرف کیا ہو جائے، مائل ہو جائے، دوسرے گھوڑے پہ سوار ہو جائے. اس کو کہتے جنب، کہ پہلے والا گھوڑا پھر سائڈ پہ کر دے. زیادہ یہ حدیث پھر ریحانی معنی اس وقت ناجائز جب مقابلہ ہو، مسابقہ ہو. رواہ ابو داود والنسائی والترمذی مع زیادۃ فی باب الغصب. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الخیل، گھوڑوں کی مختلف قسمیں رنگیں ہوتے ہیں. کہہ رہے کہ خیر الخیل، گھوڑوں میں بہتر گھوڑے کون سے ہوتے؟ الادہم، کالے رنگ والا گھوڑا، الاقرح، جس کی پیشانی میں کیا ہو، سرخی وغیرہ ہو، سفیدی ہو، الارثم، اور وہ گھوڑا جس کے اوپر والا ہونٹ سفید ہو، ارثم اس کو کہتے ہیں. ثم الاقرح، پھر وہ گھوڑے جو کالے ہو اور کیا ہو، سرخ ہو اور کچھ مائل و سواد کی طرف، کالے ہونے کی طرف، سرخ مائل بسیاہی. المحجل، جو کیا ہو، محجل چتکبرہ ہو، کیا معنی، ٹانگوں پہ سفیدی ہو. طلق الیمین، اور دائیں ہاتھ پر کیا نہ ہو، سفیدی نہ ہو. فإن لم يكن أدهم، اگر کالا نہ، فکمیت، تو پھر مائل بسرخی گھوڑا، علی هذه الشیء، اسی علامات کے ساتھ. رواہ الترمذی والدارمی. عن ابی وهب الجشمی قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم فرمایا تھا علیکم بکل کمیت، وہ گھوڑے اکثر اپنے لیے کہیں سے لانا جو کیا ہو، مائل بسرخی ہو، سرخ قسم کے، کچھ اس میں کالا پن ہو، اغر پیشانی پر سفیدی ہو، محجل ٹانگوں پر بھی، یا اور اشقر، یا سرخ، اشقر منا خالص سرخ، اغر پیشانی پر سفیدی، محجل ٹانگوں پر بھی ہو. او ادہم، یا کالے، اغر پیشانی پر سفیدی ہو، محجل اور پو پر بھی سفیدی ہو، چاروں پو چت کبرے ہو نیچے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا یمن الخیل، گھوڑوں کی برکت کس میں ہے؟ فی الشقر، سرخ ہونے میں، سرخ قسم کے گھوڑے. رواہ الترمذی و ابو داود. وعن عتبہ بن عبد السلمی انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقص نواصی الخیل، گھوڑوں کے پیشانی پر جو بال ہو وہ بھی نہ کاٹو، ولا معارف، اور جو گردن پر کیا ہو بال ہو وہ بھی نہ کاٹو، ولا اذنابها، اور دم کے جو بال وہ بھی نہ کاٹو. فإن اذنابها، ان کے دموں پر جو لمبے بال ہوتے، مذابها، یہ کیا ہیں، مکھی وغیرہ اڑانے بگانے کے لیے. ومعارفها، اور گردن پر جو بال ہوتے ہیں، دفاعها، اس کے لیے گرمائش کا ذریعہ ہیں سردی میں. ونواسیها، اور گھوڑوں کے جو کیا ہے پیشانی پر جو بال، ماخوذ فی الخیر، اس میں خیر. رواہ ابو داود. منع غنیمت وغیرہ اس کے ذریعے سے تم
جیت سکتے، جنگ جیت سکتے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی وهب الجشمی قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میں فرمایا کہ ارتبطوا الخیل وامسحوا بنواسیہا، گھوڑوں کو کیا کر لو، باندھ لیا کرو، صحیح طرح پال رکھو، اور ان کی پیشانیوں پر ہاتھ پھیرا کرو، واجازہا، اور پیچھے جانے پر، کس سے کیا ہو جائے گا، وہ عادی ہو جائے گا۔ وقال اکفالہا، یا پچھلی جانب، وقلدوہا، ان میں قلادی بھی ڈال سکتے، ولا تقلدوہا الاوتار، ہاں وہ جو وتر ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، لگاتے تھے، تو وہ اوتار کمان کی جو تان تھے وہ نہ باندھا کرو۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدا مامورا، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور مامور تھے، جو حکم ملتا تھا وہی کرتے تھے۔ اختصنا دون الناس بشیء الا بثلاث، کہ کسی بھی شے کے ساتھ ہمیں خاص نہیں کیا دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، الا بثلاث، ہاں تین باتوں کا کہا کہ تم لوگ خصوصی طور پر اسے توجہ دینا۔ امرنا نصب غلوظ، ایک تو وضو پورا کرنا، یہ تو سب کے لیے ہیں ویسے کہاں، وَأَلَّا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، صدقے کا عمل نہیں کھائیں گے، زکوٰۃ وغیرہ، وَأَلَّا نَنْزِيَ، یا ننزی حمارا علی فرس، اور گدھا گھوڑی پہ نہیں چڑھائیں گے کہ اس سے خچر پیدا ہو۔ رواہ ترمذی والنسائی۔ سب کے لیے حکم ہے، خصوصاً ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ رواہ ترمذی والنسائی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، علی سے فرماتے ہیں اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خچر دیا، فرکب، اس پر سوار ہو گئے، قال علی رضی اللہ عنہ نے کہا لو حملنا الحمیر علی الخیل، کہ ہم کیا کریں اگر گھوڑے کے ساتھ گدھے کی جفتی کرائے، فکانت لنا مثل هذا، اس طرح کے خچر ہمارے لیے ہوں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو زیادہ نہیں جانتے۔ کیا معنی مکروہ تنزیہی ہے ایسا کروانا، گھوڑی کی نسل ہی اچھی ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول، انس سے فرماتی کانت قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ، پیغمبر سن کی تلوار کا جو کیا تھا دستہ تھا مٹی، جو کیا تھا مقبض تھا دستہ بند شمشیر، اس پر تھوڑی سی چاندی لگی ہوئی تھی تیغ پر، تو اسی کچھ چاندی وغیرہ لگانا درست ہے۔ رواہ ترمذی، ابو داود والنسائی والدارمی۔ ہاں زین وغیرہ ایجا پر پو لگائے جاتے ہیں لگام میں، درست نہیں۔ وعن ہود بن عبداللہ بن سعد عن جدہ مزیدہ قولی، صاحب کہتے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وعلی سیفہ ذہب وفضہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکی کے دن جب مکی میں تشریف لا رہے تھے تو تلوار پر سونے اور چاندی سے نقش کیا گیا تھا، تارے وغیرہ لگائی گئی تھی۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن سیب بن یزید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ یوم احد درعان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی جنگ میں دو زریں پہنی تھی، قد ظاہر بینہما، ایک دوسرے کے اوپر پہن رکھی تھی، ڈال رکھی تھی۔ رواہ ابو داود ابن ماجہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کانت رایۃ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کالا تھا، ولیواؤہ ابیض، اور جو دوسرے جھنڈے تھے وہ سفید تھے۔ مختلف رنگ کے جھنڈے جنگوں میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وعن موسیٰ بن عبیدہ مولا محمد بن القاسم قولی، صاحب کہتے بعثنی محمد بن القاسم الی البراء بن عازب، مجھے محمد بن قاسم سے ابن برا کی طرف بھیجا کہ ذرا اس سے ہی پوچھ لو، یسألو عن رایۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھنڈے کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ فقول، فرمایا کانت سودا مربع، چوکور قسم کا کالے رنگ والا جھنڈا تھا، من نمرہ، اور اس میں سفید لکیریں بھی کھینچی ہوئی تھی، جسے تیندوا ہوتا ہے نا، لیپرڈ، اسی کی طرح جھنڈا تھا، منا چتکبرا جھنڈا تھا جیسے آج کل بھی ہے، سفید اور کالے رنگ کا ملاوٹ والا۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ ولیواؤہ ابیض، سفید جھنڈے بھی تھے اس کے ساتھ۔ رواہ الترمذی وابو داود وابن ماجہ۔ الفصل الثالث عن انس رضی اللہ عنہ قول
آپ صاحب کہتے ہیں کہ لم یکن شیء احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد النساء من الخیل۔ آپ علیہ السلام کو اپنی ازواج مطہرات سے بہت زیادہ محبت تھی، ان کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ شے تھی آپ کو وہ گھوڑے تھے، جہاد کے لیے پالتے تھے۔ رواہ النسائی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قل، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوس عربیہ، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں عربی قوس تھا۔ فرأى رجلا بید قوس فارسیہ، ایک شخص کے ہاتھ میں فارسی قسم کا جو قوس تھا کامان وہ دیکھ لی۔ قول فرمائے کہ ما ہادی ہی، یہ کیا والی ہیں، القہ سے پھینک دو، مانا اس کو نہ رکھنا اپنے پاس، علیکم بہذ، یہ عربی قوس اپنے پاس رکھنا، واشباہ ہیں اس جیسی ہو، ورماح القنا، اور جو کیا ہے اور جو نیزے ہیں قنات رماح کو کہتے ہیں، وہ بھی اپنے پاس رکھنا۔ فإنها يؤيد الله لكم بها في الدین، کہ دین میں اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گی، قوت دیں گے۔ وَيُمَكِّنَ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ، اور ادھر ادھر کی دیار و بلاد شہروں پر تمہیں طاقت دیں گے۔ رواہ ابن ماجہ۔ فرسی کو اس کو جو ناپسند فرمایا، کوئی گناہ وغیرہ کی بات نہیں، صرف مکروہ تنزیہی وغیرہ ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔